وعلى سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور آیت نمبر 30 کی ہی تفسیر کے سلسلے میں کچھ کلام ہو رہا تھا، اور چونکہ یہ اب ہمارے ہاں بہت ہی متنازع فیہ مسئلہ بنا لیا گیا ہے، بعض تعظیم میں غلو کر رہے ہیں بہت زیادہ، بعض جو تعظیم بالکل دائرہ شریعت میں رہ کر ہے اسے بھی کفر و شرک کا نام دے رہے ہیں۔ یہ چیز عوام الناس کے لیے انتہائی انتشار اور افتراق کا سبب بن جاتی ہے، اور اس سے عوام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو شرعی قیودات ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کسی کی ایسی حوصلہ افزائی کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان قیودات کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائے، اور اسی طریقے سے یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے کہ جو قیودات میں رہ کر کچھ کام کر رہا ہو ہم اسے قابل گرفت اور مجرم قرار دے دیں۔ اس کی بھی شریعت نے بالکل اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ لہذا ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر تعظیم میں غلو کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو نبی کریم نے ناپسند فرمایا ہے۔ لہذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ جب آپ ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے سجدہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اہل یمن کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں تمہیں اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، کیونکہ شوہر ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ قابل تعظیم ہے، تو اس کو سجدہ کریں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہوگا۔ اس طرح نبی کریم نے غلو سے منع فرما دیا، لیکن جہاں غلو نہیں تھا وہاں خود نبی سے تعظیم ثابت۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے کہ جب آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے تشریف لاتی، مدارج النبوت اٹھائیے اور دیگر جو سیرتی کتابیں اٹھائیے، تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے تھے ان کی تعظیم کے لیے۔ اب یہ کھڑا ہو جانا تعظیم ہے یا توہین ہے؟ لازم بات ہے تعظیم ہے، اور پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے اپنی جگہ پر، اور خود ہٹ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تعظیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعظیم فرماتے تھے، تو یہ تعظیم منع نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ تعظیم کا طریقہ سیکھے، اس کی قیودات، پابندیاں، حد بندی قائم کرے، پابند حد سیکھے، اور اس کے مطابق بس اپنا اظہار تعظیم کرے، اظہار عقیدت کرے، اور اس تعظیم کو جو غلو کو منع کرنے والا ہے وہ غلو کو ہی منع کرے، ہر تعظیم کو ناجائز و شرک قرار نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، چاہے اس کا مقصد کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک سادہ عام مسلمان کو جو شریعت کے تقاضے کے مطابق اظہار تعظیم کر رہا ہو، اسے ٹارچر کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، اسے مشرک اور کافر قرار دے دینا، اس کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ سامنے والا مسلمان اس کفر کا اہل نہیں ہے تو کہنے والے پر کفر لوٹ آئے گا، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو اس لیے اعتدال پسندی بہت ہی بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے وہ جانور، حلال کیے گئے جانور سوائے ان کے کہ جن کو تم پر تلاوت کر دیا گیا، جیسے سورہ مائدہ کے اندر مردار منع کیا گیا ہے ہمیں، اور اسی طرح بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور وہ ان کو کھانا حلال ہے، لیکن ان جانوروں کو اگر مخصوص انداز سے مارا گیا ہو، بعض جانوروں کو اگر چھوڑا گیا تو وہ تو جائز ہے، لیکن اگر ان کو مارا گیا بتوں کے نام پر کہ گلا گھونٹ کے مارا گیا یا ان کو جھٹکا دے کر مارا گیا ہو، تو یہ پھر مردار کے حکم میں آتے ہیں اور منع کر دیے گئے۔ باقی ہم پر چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے، دور ہو جاؤ، اجتناب کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس سے دور رہنا فرض ہے۔ اللہ نے اجتنبوا امر کا صیغہ استعمال فرمایا، اور فقہ حنفی کے روح سے امر کا صیغہ جب مطلقاً ذکر کیا جائے، اس میں کوئی
مطلب اور کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو کہ جو وجوب کو ختم کر رہا ہو، تو پھر مطلق امر کا تقاضا وجوب ہی ہوتا ہے، واجب حکم ثابت ہوتا ہے، فرض ثابت ہوتا ہے، لہذا فرض ہے کہ بتوں سے اجتناب کیا جائے، ان کی عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو، یعنی جھوٹ بولنے سے، جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خلاف واقع بات کہنا، جو بات نہ ہوئی ہو وہ کہنا، یہ جھوٹ ہے۔ مثلا میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ پوچھیں کھانا کھا لیا، میں کہوں ہاں کھانا کھا لیا، تو میرا کھانا واقع نہیں ہوا اور میں کہہ رہا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، تو خلاف واقع بات کا نام ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اجتنبوا کا قول آیا، معلوم ہوا کہ جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے، لہٰذا جب فرض ہے تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوگا، اس لیے جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، کہ ہم یہ بعض اوقات کاروباری حضرات کہتے ہیں جی کاروبار میں تو جھوٹ چلتا ہے، کاروبار کی ترقی کے لیے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح مذاق میں جھوٹ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اب یہ بیچارے جھوٹے لطیفے بنانے والے، جھوٹی باتیں کہنے والے، یہ شرعاً یہ جائز نہیں ہوتا، اور اس میں بعض اوقات دل آزاری کے پہلو بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا فرض ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں جھوٹ جائز بھی ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا، یعنی دو اگر لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروانی ہو تو جھوٹ بول کے بھی صلح کروائی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک کے پاس جائیں اور کہیں وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، دوسرے کے پاس جائیں کہ وہ تو تم سے بہت اچھا محبت رکھتا ہے، تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اس طرح دونوں کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے غلط بیانی کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ معظم دینی کو بہت احتیاط سے، معظم دینی سے مراد جو دین کی کوئی علامت ہو، عالم ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، داڑھی والا ہے، اسے ذرا بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پہ منکشف ہو جائے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ان کے اندر صلح کرانے کی کوشش کی ہے، اور دونوں انتہائی جاہل ہوں۔ وہ یہ تو نہ دیکھیں کہ آپ نے شریعت کی رعایت سے فائدہ اٹھایا، بلکہ وہ یہ مشہور کر دیں کہ یہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، مجھ سے بھی جھوٹ بولا، اس سے بھی جھوٹ بولا۔ تو یہ ذرا کیفیات دیکھ کر پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شرعاً جائز ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے کہ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے اس وقت، اور وہ بھی بقدر ضرورت۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ حرام چیز جب بھی کسی عذر کی بنا پر جائز قرار دی جائے گی تو بقدر ضرورت ہوگی، ایسا نہیں کہ پھر وہ صفحے کے صفحے جھوٹ سے بھر دیے جائیں، جتنا مطلب یہ کہ راضی کرنے کے لیے ہو ویسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فتنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، کوئی بہت ایک دم جھگڑا ہو جائے گا، وہ ہمارے ہی اس قول پہ موقوف ہے، ہاں بھی آپ بتائیں، اب ہمیں یقین اگر میں سچ بول دوں گا تو یہ دو گروپ لڑ پڑیں گے، قتل و غارت ہو جائے گی، تو اس وقت بھی جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے فتنہ ختم کرنے کے لیے۔ اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثلا اگر آپ سچ بولیں گے قتل ہو جائے گا کوئی شخص، مثلا کسی نے کہا بتاؤ اس نے یہ برا فعل کیا ہے کہ نہیں کیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو یہ اس کو قتل کر دیں گے، تو اس وقت غلط بیانی کر کے اس کی جان بچا لینا جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے، ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو جائے کہ پھر وہ جا کے چار برے فعل کرے، تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگر واقعی وہ نادم ہے، شرمندہ ہے اور آپ کے جھوٹ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو پھر بولنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو دھوکے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فراڈیا ہے، آپ سچ بول رہے ہیں کہ فراڈیا ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، تو آپ نے ایک آدھ جھوٹ کی آمیزش کر دی تاکہ یہ بچے، اور واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ فراڈ کرتا ہے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فقہ نے صورت بھی لکھی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا اور پوشیدہ گناہ ہے اور اس سامنے والے کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے اس گناہ کے ظاہر کروانے کی، اور پھر وہ پوچھتا تم نے گناہ کیا ہے، تو انکار کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا گناہ نہیں کیا۔ جیسے دوست وغیرہ ہوتے ہیں بیٹھے ہیں، یار تم نے کبھی یہ کام کیا ہے، اچھا تم نے کبھی یہ کام کیا ہے، تو اس وقت پھر یہ نہیں کہ نہیں یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ تو اگر آپ سچ بول دیں گے تو ایک تو گناہ تو آپ نے کیا ہی کیا تھا، اور ایک اپنے گناہ کو بلا ضرورت ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اب آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں بلا ضرورت نہیں پوچھنا چاہیے۔ ہاں ایک مفتی ہے وہ فتویٰ دینا چاہتا ہے، وہ کراس کویسچن کرتا ہے تاکہ فتویٰ واضح ہو جائے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو قانون کے لوگ ہوتے ہیں
کہ کوئی چیز وہ کیس حل کرنا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، یا جج جیسے ہوتا ہے کہ یا وکیل ہوتے ہیں جرح کرتے ہیں باقاعدہ، اور کسی ایک صحیح نتیجے تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس کا اظہار کروائیں تو ضرورت شرعیہ کا تحقق ہے یہاں پر۔ لیکن ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب یہ کہ تجسس کے لیے کہ اچھا جی تم بتاؤ ایسے تم نے ایسا کوئی کبھی کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اس طرح اظہار کروانا یہ شرعاً گناہ ہے۔ اگر وہ ظاہر کرے گا تو وہ تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، چونکہ آپ نے اسے گناہ ظاہر کرنے پر مجبور کیا تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی، لہٰذا اب اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ انسان نے کوئی پوشیدہ طور پہ گناہ کیا اور کوئی تجسساً پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا آپ نے گناہ کیا ہے، تو آپ صاف انکار کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گناہ کو چھپاؤں اور اپنا پردہ چاک ہونے سے روکوں، کیونکہ جھوٹ اکثر جو جھوٹ کے منع کی علت ہے نا، وہ سامنے والے کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے، کہ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں دھوکہ دینا مقصود نہیں، بلکہ یہاں پر اپنے جرم کا دفاع کرنا ہے، جرم کو چھپانا ہے، اپنے جرم پہ پردہ رکھنا ہے جو کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو جب دھوکے کی علت نہیں ہے تو شرعاً یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح جھوٹی قسم سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ویسی جھوٹی قسم بہت حرام ہے کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، بہرحال جھوٹی قسم پر نہیں ہوتا، توبہ ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آئندہ سابقہ زندگی پہ ذرا غور کریں، ہم نے اگر بلا ضرورت شرعیہ جھوٹ بولا ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، اگلے دن پوچھا گیا بھئی کیوں نہیں آئے تو جھوٹ بول دیا، یا آپ ڈیوٹی پہ نہیں آئے آپ نے جھوٹ بول دیا، یا چھٹی لینی ہے تو جھوٹی درخواست لکھ کر دے دی، تو یہ چیزیں تو شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح کاروبار کی ترقی کے لیے جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور بے برکتی کا باعث ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تو آگے ارشاد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا کسی کو ساتھی نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ، یعنی تم بتوں سے بھی دور ہو جاؤ، جھوٹی بات سے دور ہو، اور اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو چکے ہو، ہر باطل کو تم نے چھوڑ دیا ہو، اور اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہو۔ تو بتوں کی عبادت کا ترک کر دینا یہی کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بت پرست ہے، وہ ایمان لاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، وہ ہر باطل سے اس کو دور ہونا ہوگا، ہر غلط عقیدے کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شرک سے بچنا ہوگا۔ لہذا یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان کریں تو صرف کلمہ پڑھانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک بت پرست ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے مسلمان کر لے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کو جتنے باطل عقیدے کسی کے معلوم ہیں بت پرستوں کے، وہ تمام آپ کو ذکر کر کے اس کو بیزاریت کا اظہار کروانا ہوگا۔ مثلا میں بتوں کو غلط سمجھتا ہوں، باطل سمجھتا ہوں، یہ عبادت غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ جیسے 7 جنم کا نظریہ، یہ مسلمانوں کے نزدیک شرعاً جائز نہیں، دوسرا جنم بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتا، مطلب اس کی ہماری اسلامی تعلیمات اس کا انکار کرتی ہیں، تو 7 جنم تو دور کی بات۔ تو اگر کوئی مسلمان ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی ان کے عقیدے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ایک عقیدہ پورا گن کے سینکڑوں کی آپ لسٹ بنا کے بیٹھ جائیں، ہاں بھئی اس کو بھی غلط کہو، اس کو غلط کہو، اس کو غلط کہو، وہ بعد کی بات ہے کہ وہ اس سے انکار ہو جائے گا، لیکن جو بنیادی مین عقائد ہیں انہیں آپ کو تذکرہ کر کے بیزاریت کا اظہار کروانا ہوگا۔ مثلا کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو کلمے کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اس عقیدے کو باطل قرار دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا بی بی مریم خدا ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ میں ان کو نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ تصور کرتا ہوں، تو یہ وہ انہیں کہنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے جب آپ کسی کو مسلمان کریں تو کلمہ پڑھوانے سے پہلے عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار کروائیں، اس کے بعد اسے کلمہ پڑھوائیں، ورنہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے عقیدے ٹھیک نہ ہوں تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا نافع کوئی ہے،
بلکہ یہ تو اگر کوئی کلمہ گو اپنا عقیدہ خراب کر لے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو دوسرا اسلام میں داخل کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی بت پرستی جائز ہے معاذ اللہ، تو لازم بات ہے کہ اس نے ایک حرام قطعی کو ناجائز قرار دیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود غلط عقیدے کو اختیار کیا تو دار اسلام سے باہر۔ تو ایک شخص جس کو آپ دار اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اگر وہ عقائد باطلہ کے ساتھ داخل ہوگا تو داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے سے تو داخل نہیں ہوگا، یہاں تو کلمہ موجود، اس کے باوجود وہ باہر نکل گیا تو دوسرا داخل کیسے ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد باطلہ سے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے، اور اس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم زیادہ سختی کریں گے تو ایسا نہ ہو کلمہ بھی نہ پڑھے، کیونکہ اس کا کلمہ پڑھنا بھی نافع نہیں ہے نا، بیکار ہے اس کا کلمہ پڑھنا۔ یہ آپ کو کیا خوف محسوس ہوا کہ نہیں پہلے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ عقائد باطلہ سے انکار کرواتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو پہلے کہنا پڑے گا۔ یہ ہمارے نبی کریم کی تبلیغ تھی، جب آپ جاتے تھے تو فرماتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ یہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور باقی باتیں مروتاً دبا کے رکھتے تھے کہ بعد میں اس کا انکار کروا دیں گے، نہیں، صراحتاً پہلے تذکرہ فرمایا۔ جو زمانے میں بنیادی عقائد تھے نبی کریم اس کا اظہار کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ بات سے بچو، لیکن اس حالت میں کہ تم باطل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہے ہو۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پھر اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے یوں بوٹی پھینکے اونچا ذرا، جب یوں آتی ہے تو بعض اوقات چیلیں چپٹ جاتی ہیں، اس کو کھینچتی ہیں، نوچ لیتی ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ بالکل اللہ نے تمثیل بیان فرمائی کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا اور پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ او تہوی بہ الریح، یا ہوا اسے دور لے جاتی ہے، فی مکان سحیق، کسی دور جگہ میں اس کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ تہوی بہ الریح، پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور مکان میں۔ تو یہ اصل میں مثال سمجھائی کہ اگر جو اپنے ایمان کو ضائع کر دے شرک کر کے، تو بالکل ایسا ہے کہ آسمان سے گرنے کا مطلب ایمان کو اتار پھینکنا، اور پرندوں سے مراد خواہشات نفسانی، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد اس کے ایمان کا بربادی ہے، اور ہوا سے مراد یہاں شیطان ہے کہ شیطان اس کو پھر دور مکان میں یعنی گمراہی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔